محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائی۔ الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فآت ذی القربی حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہی چیز بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا، اور جو کچھ تم بڑھوتری کے لیے دیتے ہو، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ یہ لوگوں کے مالوں میں بڑھ جائے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو زکوٰۃ تم دیتے ہو جس سے تم اللہ کا چہرہ چاہتے ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہی لوگ ہیں اپنا اجر دگنا کرنے والے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رزق عطا فرمایا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات اور بلند ہے اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فآت ذی القربی حقہ، کہ رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ رشتہ دار کا حق کیا ہے؟ رشتہ دار کا حق یہ ہے کہ اگر آپ کے مالی حالات اچھے ہیں تو آپ ان کے ساتھ محبت کا اور ہمدردی کا سلوک کریں، ان کو تحفے تحائف دیں، ان کی مہمان نوازی کریں، کبھی کبھی ان کے گھر چلے جایا کریں، کبھی کبھی ان کو اپنے گھر بلا لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی ہر مسلمان پر فرض ہے، اور فرمایا کہ جو آدمی رشتہ داری کو جوڑتا ہے اللہ اس کو جوڑے گا، اور جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا، توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور فرمایا لا يدخل الجنت قاطع،
قطع رحمی کرنے والا آدمی کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، چاہے وہ کتنا نیک ہو، نمازی ہو، حاجی ہو اور صدقہ خیرات دیتا ہو، لیکن رشتہ داروں سے بات نہیں کرتا، ان سے قطع تعلقی رکھتا ہے، ان سے کبھی ملتا نہیں، ان کو اپنے گھر آنے نہیں دیتا، کبھی ان کے گھر جاتا نہیں، تو ایسا آدمی فرمایا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور فرمایا کہ اگر آپ کا رشتہ دار بھوکا ہے اور آپ غیروں میں صدقہ دے رہے ہیں تو آپ کا وہ صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، پہلے رشتہ دار کو دو پھر کسی اور کو دو۔ سیدہ میمونہ بنت حارث یہ ایک لونڈی کو آزاد کرتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما انک لو اعطیتها اخوالک کان اعظم لاجرک، فرمایا اے میمونہ اگر تم یہ لونڈی اپنے ننیال کو دے دیتی، اپنے کسی ماموں کو دے دیتی، کسی خالہ کو دے دیتی، تو یہ اللہ کی راہ میں اس کو آزاد کرنے سے زیادہ تمہیں اس کا ثواب ملتا۔ تو اندازہ فرمائیے کہ رشتہ دار کا کتنا حق ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو روٹی ملنی شروع ہو جاتی ہے تو وہ اپنے غریب رشتہ دار کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے جی میرا اب جو فیملی سٹیٹس ہے وہ بہت اونچا ہو گیا ہے، اس غریب آدمی کے ساتھ بات کرنا، اس سے تعلق رکھنا، یہ میرے اسٹینڈرڈ سے بلو آدمی ہے، اس کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا۔ تو فرمایا کہ والمسکین، مسکین وہ ہے جو بظاہر سفید پوش آدمی ہے، آپ کو ضرورت مند نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی آمدنی اتنی تھوڑی ہے کہ اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ وہ جو سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین، کہ فرمایا خضر نے کہ بھئی یہ جو کشتی تھی نا یہ مسکینوں کی تھی، حالانکہ وہ کشتی کے مالک تھے، اس پر کمائی کر رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کو مسکین کہا۔ تو مسکین وہ ہے جس کی آمدنی کم ہو اور خرچہ زیادہ ہو، اس کی مدد کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ وابن السبیل، مسافر جو اپنے گھر سے باہر ہے، اس کا خرچہ ختم ہو گیا ہے، اب اگر اس کی ملازمت ہے تو وہ بھی اپنے شہر میں ہے، اور اگر اس کا کاروبار ہے تو وہ بھی اپنے شہر میں ہے، تو اس کا کوئی واقف بھی نہیں ہے، وہ بالکل اجنبی ہے آپ کے شہر میں اور مسافر ہے، تو اس کی مدد کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور فرمایا کہ جو مہمان ہے آپ کا باہر سے آیا ہوا وہ بھی ابن السبیل ہے، اور اس کسی مسافر کو اپنا مہمان بنانا یہ بھی بہت اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں آج آپ کا مہمان ہوں، مسافر تھا کہیں سے آیا، تو فرمایا کہ اہلاً و سہلاً و مرحباً۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ ہے نہیں اس کو کھلانے کے لیے، فرمایا صحابہ سے کون ہے جو اس کو اپنے گھر لے جائے اور اس کی خدمت کرے؟ ایک صحابی اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں، اور وہ اپنی بیوی کو جا کے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ وہ کہتی بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے۔ فرمایا وہی کھانا آج مہمان کو کھلائیں گے، بچوں کو بھی سلا دیں گے، اور میں اور تم بھی آج فاقہ کریں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کا مہمان۔ تو واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے چراغ بجھا دیا، اور مہمان، عرب کا چونکہ دستور تھا کہ وہ مہمان کے ساتھ مل کے کھاتے تھے، تو انہوں نے ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیا تاکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی ساتھ ہی کھا رہے ہیں۔ تو صبح جب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی کہ اللہ نے تمہارے رات کے عمل کو بہت پسند فرمایا ہے۔ فرمایا ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، چہرہ بول کے اللہ کی ذات مراد لی گئی ہے۔ اللہ چونکہ چہرہ کسی بھی انسان یا کسی بھی ذات کے اندر سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے، اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ جنتیوں کو یہ فرمائیں گے
کہ اے جنت والو تم میری نعمتوں سے خوش ہو گئے؟ کہیں گے یا اللہ بڑے خوش ہیں۔ فرمایا میں تمہیں اس سے ایک بڑی نعمت نہ دے دوں؟ وہ کہیں گے یا اللہ اب اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ فرمایا اس سے بڑی نعمت میں نے ایک تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے، اور وہ میرا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا اہل جنت کو۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، جو جنت کی نعمتوں سے بھی اعلیٰ چیز ہے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، ان لوگوں کو ان کی خدمت کریں اور ان کا خاص خیال رکھیں۔ فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس۔ اس آیت کریمہ کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو سود تم دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں ایسے پیسے میں کوئی برکت نہیں ہوتی، اور سود کا انجام ہمیشہ تباہی اور مفلسی اور گھاٹے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سود پہ قرضہ لیتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ میں نے اپنے کاروبار کی تباہی کی بنیاد رکھ دی۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جو تحفہ یا عطیہ تم اپنے سے کسی بڑی شخصیت کو دیتے ہو اور اس نیت سے دیتے ہو کہ یہ مجھے بدلے میں اس سے بہتر چیز دے گا، جیسے کوئی ملازم اپنے مالک کو دے، یا کوئی کمپنی کا ملازم جو ہے وہ اپنے مدیر کو کوئی تحفہ دے دے، یا کسی گورنر کو یا بادشاہ کو رعیت میں سے کوئی تحفہ دے دے، اور نیت اس کی یہ ہو کہ جواب میں مجھے زیادہ ملے، تو اگرچہ جواب میں یہ زیادہ لینا جائز ہے، یہ مال اس کے لیے حرام نہیں حلال ہوگا، لیکن فرمایا اللہ کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہ فلا تمنن تستکثر، اے میرے نبی کسی پر اس نیت سے احسان نہ کرو کہ وہ جواباً تمہارے اوپر زیادہ بڑا احسان کرے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ جو شخص آپ کو تحفہ دیتا، آپ اس کا تحفہ قبول کر لیتے اور جواب میں اس کو اس سے اچھا اور اعلیٰ تحفہ دیا کرتے۔ تحفہ لے کر ہضم کر جانا اور کھا پی جانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بدلے میں کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے، اور سنت یہی ہے کہ بہتر چیز دینی چاہیے، لیکن اس عمل کا اللہ کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں، یہ دنیا کا فائدہ ہے۔ وما آتیتم من زکوۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ فرمایا جو صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ تم دیتے ہو جس سے تم اللہ کی دیدار کی خواہش رکھتے ہو، اللہ کی رضامندی چاہتے ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا۔ کوئی طاقت ہے جو ماں کے پیٹ سے بچے کو زندہ سلامت باہر نکال دے اگر اللہ نہ چاہے؟ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے جسم پر کپڑا نہیں، اس کو پتہ نہیں، دیکھتا نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، سنتا نہیں، سمجھتا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کی ساری قوتیں بحال کر دیتا ہے۔ فرمایا ثم یمیتکم بعد ہذہ الحیاۃ، پھر جب زندگی پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں وفات دے دے گا، تمہیں فوت کر لے گا، تمہارے اوپر موت آ جائے گی۔ ثم یحییکم یوم القیامہ، پھر تمہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو ہر انسان کو یہ اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ میں دنیا میں مرنے کے لیے آیا ہوں، اور مرنے کے بعد پھر یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ حشر میں تمام مرنے والوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، اور پھر ان سے حساب و کتاب ہوگا، اور پھر اعمال نامہ یا دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں۔ تو جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا، یہ ایسی کامیابی ہے کہ اس کے بعد ناکامی کا پھر کوئی خدشہ نہیں، اور جس کے ہاتھ میں اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں مل گیا، یہ پھر ایسی ناکامی ہے کہ جس کے بعد کامیابی کی کوئی امید نہیں، الا یہ کہ وہ مسلمان کلمہ گو جو اپنے ایمان کی وجہ سے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جہنم سے نکال لیا جائے گا، لیکن باقی لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس میں فرمایا کوئی اس کا شریک نہیں، تمام کام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، بلند ہے ان چیزوں سے جس سے وہ شرک کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔